مکانوں کے کرایوں میں بلیک مارکیٹنگ۔ سوال ہے کہ جس مکان میں میں رہتا ہوں وہ مجھ سے پہلے ایک کرایہ دار نے 45 روپے ماہانہ کرائے پر مالک مکان سے اس شرط پر لیا تھا کہ 2 ماہ کے نوٹس پر خالی کر دیں گے۔ ان کرایہ دار سے یہ مکان انہی شرائط پر میرے بھائی نے لیا اور میں بھی ان کے ساتھ رہنے لگا۔ 2 ماہ کے بعد میرے کہنے پر مالک مکان میرے نام سے رسید کاٹنے لگے۔ 8 ماہ تک برابر ہم 45 روپے ماہانہ ادا کرتے رہے اور اس دوران میں کرائے کی زیادتی ہمارے لیے سخت موجب تکلیف رہی اور کئی مرتبہ ارادہ کیا کہ رینٹ کنٹرولر کے یہاں درخواست دے کر کرایہ کم کرایا جائے، مگر اس صورت پر دلی اطمینان نہ ہو سکا۔ ستمبر میں مالک مکان کو سفیدی وغیرہ کرانے کے لیے کہا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ تو کرایہ دار کے فرائض میں سے ہے۔ آس پاس کے لوگوں نے انہیں قائل کرنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے اپنے سکوت توڑتے ہوئے یہ کہا کہ 2 ماہ بعد جواب دوں گا۔ شاید مکان خالی کرانے کی دھمکی اس جواب میں مضمر تھی۔ اس پر کس قدر تیز گفتگو ہوئی، جس کے نتیجے میں نے رینٹ کنٹرولر کے یہاں کرایہ تشخیص کرنے کی درخواست دے دی۔ وہاں سے 16 روپے 11 آنے ماہوار کے حساب سے کرایہ مقرر کر دیا گیا، مگر میرا ضمیر اس پر اب بھی مطمئن نہیں ہے۔ جن صاحب کے ذریعے یہ مکان حاصل ہوا تھا ان کے اور ان کے عزیزوں کے کہنے سننے سے میں نے یہ صورت منظور کر لی کہ 35 روپے ماہوار میں اس شرط پر دوں گا کہ میں مکان میں جب تک چاہوں رہوں، لیکن اگر کبھی مالک مکان نے مکان خالی کرایا تو پھر شروع سے کرایہ 16 روپے 11 آنے ماہوار کے حساب سے محسوب ہوگا اور زائد وصول شدہ رقم مالک مکان کو واپس کرنی ہوگی۔ مالک مکان فی الحال اس شرط پر راضی نہیں ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ ان کو راضی ہونا پڑے گا۔ اب دریافت طلب امر یہ ہے کہ اسلامی نقطہ نظر سے میرے لیے کون سی صورت صحیح ہوگی؟ کیا میں 45 روپے ماہوار دیتا رہوں یا 16 روپے 11 آنے ادا کیا کروں؟ نیز کیا میرے لیے ضروری ہے کہ جب مالک مکان کے خالی کرنے کا مطالبہ کرے تو لازماً خالی کر دوں، یا اس امر واقعہ کو جانتے ہوئے کہ اسے مکان کی خود ضرورت نہیں ہے بلکہ محض کرایہ بڑھانے کے لیے دوسرے کرایہ دار کو دینا مطلوب ہے، میرے لیے جائز ہے کہ میں مطالبے کی تعمیل سے انکار کر دوں؟ واضح رہے کہ مکانوں کو غیر معمولی قلت کی بنا پر 45 کے بجائے 50 روپے دینے والے کرایہ دار بھی مل سکتے ہیں۔ مجھے صاف اور 2 ٹوک جواب دیا جائے۔ جواب میں یہ لکھنے کی ضرورت نہیں کہ مالک مکان کو نصیحت کروں یا اس کا ظلم اس پر واضح کروں، کیونکہ یہ چیز بیکار ہوگی۔ جہاں تک مجھ سے ہو سکا ہے حقیقت واقعہ جیسی کچھ ہے میں نے صاف صاف عرض کر دی ہے۔ جواب ارشاد فرماتے ہیں، موجودہ حالات میں بڑے شہروں کے مالکان مکانات کی قلت سے اور لوگوں کی خصوصاً مہاجرین کی حاجت مندی سے انتہائی ناجائز فائدہ اٹھانے پر تل گئے ہیں۔ ان کے ساتھ اگر کوئی شخص معاہدہ کرتا بھی ہے تو برضا اور رغبت نہیں بلکہ اسی طرح کی مجبوری سے کرتا ہے جیسی سود پر قرض لینے والی حاجت مند کو لاحق ہوتی ہے۔ اس لیے ایسے معاہدات کی کوئی اخلاقی قدر و قیمت نہیں ہے، اور در حقیقت یہ معاہدے اس وجہ سے ہو رہے ہیں کہ حکومت کی طرف سے انصاف قائم کرنے اور لوگوں کی ضروریات منصفانہ شرائط پر بہم پہنچانے کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ اب اگر حکومت نے منصفانہ کرائے مقرر کرنے کا کوئی انتظام کیا ہے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ اور دوسرے لوگ اس سے فائدہ نہ اٹھائیں۔ جس مکان کا کرایہ عذر و انصاف 16 روپے ہے، اگر ایک مالک مکان اس کا کرایہ 45 روپے وصول کرتا ہے تو یقیناً وہ لٹیرا ہے۔ وہ آخر کون سا اخلاقی حق رکھتا ہے کہ آپ پر اس کا احترام کرنا واجب ہو؟ کل جو شخص غلہ کی کمی کی وجہ سے بلیک مارکیٹنگ کرنے پر اتر آئے اور اپنا 10 روپے من خریدا ہوا غلہ 80 روپے من کے حساب سے بیچنے لگے تو کیا اس کے بھی حقوق ملکیت کا احترام کیا جائے گا؟ اگر ہم حکومت کی مدد سے ایسے لوگوں کو مناسب شرح پر اپنا مال بیچنے پر مجبور کر سکتے ہیں تو کیوں نہ کریں؟